السلام علیکم۔ یہ شہزاد صاحب کا سوال آیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا۔ خیر، اس میں جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو باقی مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کے، بودھ، جین، ویدک، سکھ، ان کے دھرم گرنتھ پہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ کیا ان کے دھرم گرنتھ پہ کوئی کوشچن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سوال کو کیسے آنسر کیا جائے، یا مطلب ایسا مسلمان کہتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ جب بھی یہ مذہب کا ہی معاملہ نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں بھی جو بھی چیز کو مانتے ہیں یا فالو کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگ کوشچن کرتے ہیں، اور ایک مہذب انسان کو ہمیشہ ان کوشچنس کا آنسر دینا چاہیے، چاہے آنسر سننے والا اس چیز کو ایگری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ کے اسکوپ میں نہیں ہے اس کو ایگری کرانا یا ڈس ایگری کرانا۔ بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے۔ کوشچن تو ہوگا بھائی، آپ ایک خدا کو مانتے ہیں تو لوگ کوشچن کریں گے کیوں مانتے ہیں، جب وہ آپ کو دکھتا نہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، مطلب آپ ان کو پروفٹ کیوں مانتے ہیں، اس لوگ سوال کریں گے۔ جب ایسے سوال کریں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے، آپ کو ان سوال کا آنسر آنا چاہیے، اور جو آنسر قرآن میں ہے، جو قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ وہ آنسر کنوے کریں۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہی دین کی دعوت ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کوشچنس کو ایز این آفینس لے لیتے ہیں کہ آخر اس نے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ جیسے مان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں کسی نے کوشچن کیا، ان کی شادیوں کے بارے میں کوشچن کیا، تو ہم آفینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آفینڈ ہو جانا انسان کی اپنی اس کا ایک فطری ری ایکشن ہے۔ وہ کسی چیز کو سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کیا انٹینسٹی ہے، لیکن یہ دعوت کے طریقہ کار میں ایک ڈسپلنڈ رسپانس نہیں ہے۔ آپ کو ہمیشہ کرٹیسزم کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور جو پازیٹیو آنسر ہے وہ آپ کو دینے آنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ کوشچنس کو صحیح اور غلط میں کلاسیفائی نہ کریں۔ کوشچن ہوتا ہے، آپ اس کے آنسر کو، جو اس کوشچن کا آنسر ہے اس کو دیں، اور تشفی بخش اور حکمت کے ساتھ اس کوشچن کا آنسر دیں۔ ایک اور چیز کا خیال رکھنا دعوت میں ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنی بات ثابت کروا دینی ہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ جو وہ سوال کا جواب دے رہا ہے لوگ اس جواب کو مانیں، مطلب اگر وہ لاجیکل ہے اور وہ ایموشن سے فری ہے، اور بات بالکل صحیح غلط کے ترازو میں تول دی جائے، تو اگر وہ صحیح ہے تو لوگ چاہیں گے کہ وہ بات مانی جائے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو لوگ نہیں مانیں گے، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ یونس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی آیت نمبر اگر آپ 99 سے 104 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک آیت 100 ہے، چیپٹر 10 ورس 100، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ And it is not for a soul to believe except by permission of Allah, and He will place defilement upon those who will not use reason۔ جو عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے ڈیفائلمنٹ جو ہے ان پہ پلیس کر دیں گے۔ تو جو لوگ عقل یوز نہیں کرتے ہیں، مطلب جو لوگ اپنی ایگو کو، اپنے کلچر کو، اپنے طریقہ کار کو اس کی محبت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پہ یا کان پہ اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے کہ بھائی وہ واقعی اپنے دل سے سچا ہے یا برا ہے۔
اس کی طاقت آپ کے اندر نہیں، وہ یا تو وہ انسان خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. تو آپ کا کام اس افیئر میں انٹرفیئر کرنا نہیں ہے، دل کا افیئر اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے بس اپنی بات کو پلین اور سادہ زبان میں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو پریزنٹ کر دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اینڈ ہیڈ یور لارڈ ول، یہی سورہ یونس کی 99 نمبر آیت ہے. اگر اللہ چاہتا، اینڈ ہیڈ یور لارڈ ولڈ دوز آن ارتھ وڈ ہیو بلیوڈ، جتنے بھی زمین پہ لوگ ہیں سب بلیور ہوتے، all of them entirely. Then, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, would you compel the people in order that they become believer؟ تو کیا آپ ان کو فورس کریں گے کہ وہ مطلب ایمان والے ہو جائیں؟ اللہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا ہے نا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ and it is not for a soul to believe except by permission of Allah. جب تک اللہ خود نہیں چاہے گا تب تک وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ اپنے دین کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات پہنچا کے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا انسانیت تک، اس کے بعد ہم اس دین کو باقی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اس کو ایمان والا بنا دیں، ہے نا، اپنی لاجک سے، اپنے ریزننگ سے، اپنے آرگومنٹ سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سورہ انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. اگر اب مجھے یاد آ رہا ہے وہ آیت، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اس راستے کو، اللہ کے راستے کو پکڑ لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. جس کو وہ چاہتا ہے اپنی مرضی میں جنت میں یا اپنی رحمت میں داخل کرے، ہے نا. یہ آپ کے اور ہمارے کمال کی بات نہیں ہے. تو اس چیز کو ہمیں بالکل دھیان میں رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے. جب بھی ہم کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ہمیں بہت ہڑبڑی میں نہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں نا عجلت میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہے ہمیں جو سوال آیا ہے، پہلی چیز کہ اس سوال کو ہم کرٹیسائز نہ کریں کہ بھائی یہ سوال آپ نے کیوں پوچھا، یہ کیوں کر لیا. ایموشنل نہ ہو، ہے نا. بہت ساری چیزوں میں آپ ایموشنل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اندر تک رکھیں ایموشن کو، اور سوال کا بہترین جواب دیں. اور جب جواب سننے کے بعد جو سوال پوچھنے والا انسان ہے اس کا رویہ اگر پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تو آپ اور ڈسکورس کا اسکوپ بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ انسان خود آفینڈڈ ہو جا رہا ہے یا غصے میں آ جا رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی پھر سے آپ جھگڑا کریں، آپ وہاں سے واپس ہو جائیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے جب کوئی ایسی بات ہو تو وہاں سے آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے جب ایسی کوئی سچویشن ہو. اسکوپ سمجھنا بہت ضروری ہے دعوت میں، ہے نا. تو اس سوال کے جواب میں جو بات میں نے بریفلی بتائی ہے وہ یہی ہے کہ سوال جب اسلام پہ ہو، قرآن پہ ہو، رسالت پہ ہو، تو وہ سوال غلط نہیں ہوتا ہے، وہ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے. جیسے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ میرے دھرم گرنتھ پہ سوال کر سکتے ہیں، تو نان مسلم جو ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے وہ قرآن پہ سوال کر سکتے ہیں. اور قرآن تو خود انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے عقل کا استعمال کیجئے، آپ اس چیز کو کرٹیسائز کیجئے اور پھر سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد آپ اس کا فیصلہ کریے. تو انسان اگر اپنے صاف دل کے ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے اگر کتاب کو پڑھتا ہے اور اس سے نصیحت لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، مطلب جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں زیادہ تر جن کا مقصد جو ہے علم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. ان کا مقصد صرف ایک دو کوشچن کرنا ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے. ان کے دل میں ایک خوشی ہوتی ہے جب وہ اس بات پہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا آرگومنٹ جو ہے، ان کے آرگومنٹ پہ سامنے والا جواب نہیں دے پا رہا ہے. لیکن ہم جو بھی لوگ دعوت کی فیلڈ میں ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے.
ان کو خوشی بس اس چیز سے ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ آپ نے آگے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، اللہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ہے نا. اس کے بعد جو ہے جو جس کے پاس پہنچایا گیا ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اس کا عمل ہے، اس کا حساب اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم.